رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ حاضرین و ناظرین، گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ وحیدہ رضوی بنت اعجاز حسین صاحب کی روح کو ایصال فرمائیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لشفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسحور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الهاشمي الأبتهي التهامي أصله أصيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه عظيم المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین کرام، حاضرین و سامعین، قرآن کریم میں سورہ اسراء جس کی آیت نمبر 71 کے شروعاتی جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج کی اس ایصال ثواب کی مجلس میں امید یہ کرتا ہوں کہ خداوند عالم میری زبان میں یہ اثر دے کہ میں اپنے اس آیت کے پیغام کو آپ تک پہنچا سکوں، اور جتنے بھی افراد جو سامعین اس وقت مجلس کو سن رہے ہیں، ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اپنی زندگی کو ذرا سا تبدیل کر دے تو پھر مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے بھی یہ کافی ہوگا، اور مجلس کرنے والے افراد کی بھی محنت کامیاب ہو جائے گی۔ خداوند عالم نے انسان کو دنیا پر بھیجا تاکہ یہ دنیا
اور یہ انسان ایک دوسرے کے اندر زندہ رہیں، اور پھر یہ انسان اسی دنیا کے اندر اپنی ارتقائی منزلوں کو طے کرتے ہوئے ہر قوے اور اس کو وہ قوت کہ جو فعلیت کی طرف بڑھ رہی ہے اس کو بڑھاتے ہوئے سعادت کے آخری زینوں تک پہنچ جائے۔ خداوند عالم نے متعدد آیات میں مقصد خلقت انسانیت اور ہدف خلقت حضرت انسان کو بیان کرنے کے لیے متعدد مقامات پر یہ بیان کیا کہ ہم نے اس انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ انسان اس دنیا میں زندگی گزارے، حقوق خدا اور حقوق مخلوقات خدا کو ادا کرتا ہوا اپنی زندگی کو کامیاب کر لے، اور جب ایک کامیاب زندگی گزارے تو ہم اس کے پاس ایک کامیاب موت بھیج دیں، اور پھر اس کی یہ زندگی کا سفر تمام ہو اور آخرت میں ہم اس کو جزا دے سکیں، اور جزا میں جو سب سے چھوٹی قیمت ہے اس قیمت کا نام بہشت اور جنت ہے۔ لہٰذا ہر انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے اس مقصد کو پورا کر دے جس مقصد کے تحت خداوند عالم نے اس انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، تو پھر اسے ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت، ہر منٹ اور ہر گھنٹے یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت اور اس لمحے میں جو ہم فعل انجام دے رہے ہیں، جو کام انجام دے رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، کیا یہ عمل ہم کو ترقی کی طرف لے کے جانے والا ہے یا پھر ہمیں تنزلی کی طرف لے جا رہا ہے؟ اگر یہ ہمارے اعمال و افعال اور ہمارے ذریعے کیے گئے یہ تمام طرح کے ایکٹس اور فعل ہم کو ترقی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کامیابی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو پھر ہم اپنی زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اگر یہ ہمارے افعال ہم کو تنزلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور ہم سطح انسانیت سے گرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو پھر یاد رکھیں کہ ہم اپنی عمر کو ضائع کر رہے ہیں، اس لیے کہ خداوند عالم کا یہ قانون ہے کہ یہ جو زندگی اس نے عطا کی ہے، جو حیات اس نے بخشی ہے، ایک دن یہ حیات ختم ہونے والی ہے، یہ زندگی تمام ہونے والی ہے، یہ عمر اپنے پایان تک جانے والی ہے کہ جس کے بعد موت کا سفر شروع ہوگا، اور موت کے سفر سے ہی نہ صرف یہ کہ تکالیف شروع ہو جائیں گی، اذیت کرنے والی تکالیف، بلکہ وہ سزائیں بھی شروع ہو جائیں گی کہ جو خداوند عالم نے گناہوں کے سبب ہماری تقدیر میں لکھ دی ہے۔ لہٰذا ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ خداوند عالم کی رضایت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کی زندگی کو بہتر بناتا ہوا چلا جائے، اور زندگی کو بہتر تبھی بنا سکتا ہے کہ جب وہ اپنی اس حیات میں، اپنی زندگی میں کچھ ایسے بہتر افراد کا انتخاب کرے کہ جن کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے یہ اپنی زندگی کو کامیاب بنائے۔ اور اگر کوئی انسان ایسے افراد ہی کو منتخب نہ کر سکے کہ جن کا راستہ کامیابی کا راستہ ہو، جن کی سیرت کامیابی کی سیرت ہو، تو پھر بندہ پوری زندگی اسی دنیا کے راستوں پہ بھٹکتا رہے گا، اور مرتے وقت ابلیس اور شیاطین کی وہ تمام افواج آئیں گی اور اس کو اللہ کے راستے سے لے کر نکال کر اپنے راستے پر لگا دیں گی۔ لہٰذا خداوند عالم نے سورہ اسراء کے اندر آیت نمبر 71 میں ارشاد فرمایا کہ وہ دن یاد کرو کہ جس دن ہر انسان کو ہم بلائیں گے، آواز دیں گے بے امامہم، اس کے امام کے ساتھ۔ اگر آپ غور فرمائیں کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، جن میں 313 کو رسول بنایا، 5 کو اولو العزم رسالت کا تمغہ دیا، اور اللہ چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ ہم ہر انسان کو اس کے نبی کے ساتھ بلائیں گے، ہر انسان کو اس کے رسول کے ساتھ بلائیں گے، ہر انسان کو اولو العزم کے ساتھ بلائیں گے، اس چاہتا تو یہ کہتا، لیکن اس نے نہ نبوت کا ذکر کیا، نہ رسالت کا ذکر کیا، بلکہ کہا کہ میں بلاؤں گا ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ۔ لہذا اللہ کے اس قانون سے یہ معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر ہر انسان کا ایک امام ہوا کرتا ہے، کبھی وہ اپنے امام کو پہچانتا ہے اور کبھی وہ اپنے امام کو نہیں پہچانتا۔ قرآن کریم نے یہ بیان کیا کہ کچھ ایسے امام بھی ہیں کہ جو یدعون الی النار، جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور کچھ ایسے امام بھی ہیں کہ جو ہدایت کرتے ہیں اللہ کی طرف، کیونکہ وہ صبر کرنے والے ہیں۔ لہذا جب ہم اماموں کی تقسیم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں اور رہبر اور پیشوا کی صفات کو دیکھتے ہیں قرآن کریم میں، تو ہمیں 2 طرح کے امام نظر آتے ہیں۔ ایک وہ امام ہیں کہ جو انسان کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، اور ایک وہ امام ہیں جو انسان کو جنت کی طرف بلا رہے ہیں اور ہدایت کے راستوں کو دکھا رہے ہیں۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہم نے اپنے زمانے کے امام کو پہچانا یا نہیں پہچانا؟ کیا ہم نے کوئی امام منتخب کیا یا نہیں کیا؟ تو اب ہم کو وہ حدیث دکھائی دیتی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے تو پھر اس کی موت میتتاً جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ اور یہ وہ حدیث ہے کہ جو نہ صرف علماء اہل تشیع نے اپنی کتابوں میں درج کی ہے، بلکہ ہمارے اہل سنت برادران کے بڑے بڑے علماء نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں جگہ دی کہ خداوند عالم کے ذریعے پیغمبر کا یہ فرمان ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے تو پھر اس کی موت جہالت کی موت ہوتی ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں مرتا، عالم جہالت میں رسالت کے آنے سے پہلے، رسول کے مبعوث برسالت ہونے سے پہلے عرب کا جو جہالت والا ماحول تھا، اگر کوئی انسان امام کو نہ پہچانے تو اس کی موت اسی عالم میں ہوتی ہے۔ اسلام اس کو فائدہ دیتا ہوا نظر نہیں آتا۔ لہذا آج ہر مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو پہچاننے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کو بس نام معلوم ہو کہ ہمارے امام کا نام کیا ہے، ان کے والد کا نام کیا ہے، ان کی والدہ کا نام کیا ہے، وہ کہاں پیدا ہوئے، ان کے اوپر مصیبتیں کیا ہوئیں۔ کہ نہیں، معرفت کا مطلب صرف جان اور پہچان نہیں ہے، بلکہ معرفت کا مطلب یہ ہے کہ ہم امامت کے حدود کو بھی جانتے رہیں، امام کی منزلت کو بھی جانیں، امام کے مقام کو پہچانیں اور امام سے اپنے رشتے کو بھی تلاش کریں۔ اور جب ہم ایسا تلاش کریں گے تو پھر ہمیں نظر آئے گا کہ امام زمان حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کہ جو ہمارے زمانے کا امام ہے، ہمارے زمانے کا ہادی ہے، ہمارے زمانے کا رہبر ہے، جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ زندہ ہے، وہ باقی ہے اور پردہ غیب میں ہے، اور نہ صرف یہ کہ پردہ غیب میں ہے بلکہ ہر روز جمعہ ہمارے نام اعمال اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور وہ کسی کا اعمال نامہ دیکھ کے مسکراتا ہے اور کسی کے نام اعمال کو دیکھ کر آنسو بہاتا ہے۔ یقین جانیں اللہ نے امام کو وہ درجہ عطا کیا ہے، امامت کو اللہ نے وہ منزلت بخشی ہے کہ جو منزلت شاید بعض نبیوں کو بھی حاصل نہیں ہے، شاید بعض رسولوں کو بھی حاصل نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ایک سورہ ہے جس کو سورہ نمل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس سورہ کے اندر خداوند عالم نے ایک نبی کہ جن کو دنیا حضرت سلیمان کے نام سے یاد کرتی ہے، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور سب سے بڑی جو آپ کی خاصیت ہے وہ یہ کہ آپ پوری دنیا کے اندر حکومت کرتے ہیں۔ چرند آپ کی باتوں کو مانتے ہیں، پرند آپ کے مطیع ہیں، انسانوں پہ آپ کی حکومت چلتی ہے، اجنہ آپ کے مطیع و فرما بردار ہیں، ہواؤں اور فضاؤں پہ بادشاہت ہوتی ہے۔ گویا کائنات کی کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو حضرت سلیمان کی تابع نہ ہو، ان کی اطاعت کرتی ہوئی نظر نہ آئے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ ایک روز حضرت سلیمان یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اپنی مملکت میں، اپنی بادشاہت میں پائے جانے والے تمام پرندوں کو جمع کریں اور ان سے ان کی احوال زندگی کو دریافت کریں اور ان سے معلوم کریں کہ دنیا کتنی بڑی ہے اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اعلان عام ہوا، پرندوں کو حضرت سلیمان نے یاد کیا ہے، سارے پرندے جمع ہو گئے، نبی کا فرمان ہے، رسول کا فرمان ہے۔ اور اب جو حضرت سلیمان نے تمام پرندگان کو دیکھا تو یہ پایا کہ ایک ہدہد ہے جو اکثر آ کے باتیں کیا کرتا تھا حضرت سلیمان سے، آج وہ ان پرندوں میں نظر نہیں آتا۔ حضرت سلیمان فرمان جاری کرتے ہیں کہ معلوم کیا جائے کہ ہدہد نے میرے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی، اور اگر عذر موجہ نہ ہو تو پھر لنعذبہم، میں اس کو سزا دینے والا ہوں۔ اگر اس نے صحیح وجہ نہ بیان کی کہ وہ حکم کے بعد بھی میرے سامنے پیش کیوں نہ ہوا، اگر معذور نہ ہوا تو پھر سزا دی جائے گی۔ اور اس کے بعد حضرت سلیمان نے تمام پرندوں سے باتیں کرنی شروع کی، اور کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ ہدہد اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا ہوا حضرت سلیمان کی بارگاہ میں آ رہا ہے، سلام کرتا ہے، اور حضرت سلیمان کا پہلا سوال کہ جب وقت مقررہ کے اوپر تمام پرندگان کو بلایا گیا تھا تو تم کیوں نہ آئے؟ اور یہ اپنی آواز میں کہتا ہے، اور حضرت سلیمان کے منطق الطیر ہیں، تمام طیور کی آواز کو سمجھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ وہ اپنی آواز میں کہتا ہے کہ یہ نبی خدا، میں پرواز کر رہا تھا اور پرواز کرتے کرتے میرا گزر ایسے ملک سے ہوا، ایسی حکومت سے ہوا، ایسی سلطنت سے ہوا کہ جیسی سلطنت اور حکومت میں نے اس سے پہلے نہ دیکھی تھی۔ میں مزید دریافت کرنے کے لیے کہ اس مملکت کے احوال کو جانوں تاکہ میں آپ تک اس مملکت کی خبروں کو پہنچاؤں، اسی وجہ سے مجھے دیری ہو گئی۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں دیکھیں یہ کوئی واقعہ زبان کا نہیں ہے، یہ کوئی حدیث کا واقعہ نہیں کہ کہہ دیا جائے جھوٹا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نمل کے اندر پورے طور پہ اس واقعے کو آپ پڑھ سکتے ہیں، میں مختصر کر کے صرف اختیار بتانا چاہتا ہوں کہ امام کسے کہتے ہیں۔
حضرت سلیمان کہتے ہیں کون سی مملکت ہے، کون سی بادشاہت ہے؟ کہا آپ یہاں شام اور فلسطین میں حکومت کرتے ہیں، پوری دنیا پہ آپ کی حکومت ہے، مگر ملک سبا جو اس وقت یمن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہاں پر ایک چھوٹی سی مملکت ہے، ایک بادشاہت ہے کہ جس مملکت کی سربراہ کوئی مرد نہیں بلکہ ایک عورت ہے، ایک زن ہے جس کا نام بلقیس ہے، اور وہ بلقیس اپنی فرمانروائی کرتی ہے اور سب اس کے تابع ہیں، سب اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ کہا اچھا اور کچھ بیان کرو اس ملک کے بارے میں؟ کہا کہ اس کا ملک بڑا بہتر ہے، جو فرمان جاری ہوتا ہے، رعایا اس کو تسلیم کر لیتی ہے اور سب اس کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ ہاں اس کے پاس ایک بہت بڑا تخت ہے کہ جس کو وزن کیا جائے تو ٹنوں میں ہوگا، جس کو ناپا جائے تو کافی طول و عرض ہے۔ لہذا میں مزید اطلاع حاصل کرنے کے لیے ملک میں پرواز کر رہا تھا کہ تمام پیغامات آپ کو آ کے سنا دوں۔ کہا اچھا اور کیا بتانا چاہتا ہے ان کے بارے میں؟ کہا دوسری بات جو بتانا چاہتا ہوں جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ اتنی بڑی مملکت ہونے کے باوجود، اتنے فرما بردار رعایا ہونے کے باوجود بھی وہاں پر کوئی بھی مجھے ایسا نظر نہیں آیا جو ندائے توحید کو بلند کرتا ہو، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہو، جو آپ کی نبوت اور رسالت کا کلمہ پڑھتا ہو۔ کہ پھر وہ کس کی عبادت کرتے ہیں، کس کی پرستش کرتے ہیں؟ کہ وہ سورج کو خدا جانتے ہیں اور وہ اس آفتاب کی پوجا کرتے ہیں اور سورج کو پوجتے ہیں، وہ ہمارے اللہ کی پرستش نہیں کرتے۔ کہا اچھا اگر ایسا ہے تو پھر تیرا خیال کیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ پیغام توحید اور پیغام رسالت ان تک پہنچوائیے کہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں اور ان کی دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ ہاں تم بالکل صحیح کہتے ہو، ہم ان کی طرف دعوت حق کو بھیجیں گے، دعوت توحید کو بھیجیں گے۔ لہٰذا نامہ تیار ہوا، خط لکھا گیا۔ اب چاہتے یہ ہیں کہ یہ نامہ بلقیس کی خدمت میں پیش کیا جائے، تو اچانک کہتے ہیں ہدہد تو دیکھ کے آیا ہے وہ ملک کتنا بڑا ہے اور بلقیس کون ہے، اس تک کیسے رسائی ہو سکتی ہے، لہٰذا یہ ذمہ داری بھی تجھے پوری کرنی ہوگی، یہ پیغام لے جا اور بلقیس کے حوالے کر دے۔ ہدہد کے گلے میں خط کو ڈالا گیا، نامے کو ڈالا گیا۔ ہدہد شام اور فلسطین کے راستوں کو طے کرتا ہوا تقریباً 2000 کلومیٹر کی مسافت کو طے کرتا ہوا ملک یمن پہنچتا ہے، بلقیس کو تلاش کرتا ہے، پیغام حضرت سلیمان ان کے حوالے کرتا ہے، خط حوالے کرتا ہے کہ جس کی ابتدائی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد دعوت توحید ہے، دعوت وحدانیت ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد بلقیس بے چین ہو جاتی ہے کہ بھلا یہ کون بادشاہ ہے جو مجھے خدائے واحد کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد، سوچنے کے بعد اپنی کابینہ کو بلایا، اپنے سارے وزراء کو بلایا کہ کیا کیا جائے، اس خط کا جواب کیسے دیا جائے۔ اور حدود ہے جو واپس آ چکا ہے اب حضرت سلیمان کے پاس کہ میں نے اپنا کام بخوبی انجام دے دیا ہے۔ ادھر وزراء و وزیر یہ کہتے ہیں کہ اگر سلیمان اپنی حکومت اور اپنی تمام رعایا کو لے کر یہاں پر آئیں گے تو قتل و غارت ہوگا، خون بہے گا، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے یہ جانیں تو صحیح کہ سلیمان کیسے ہیں۔ ہم سلیمان کا امتحان کرتے ہیں کہ کیا وہ واقعی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے کوئی نبی ہیں یا پھر ہم جیسے عام انسان ہیں۔ بلقیس کہتی ہیں کیسے امتحان کیا جائے؟ کہا پہلے ان کو ہم درہم و دینار بھیجیں گے، اگر انہوں نے درہم و دینار لے لیے تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ بھی ہماری طرح ایک عام انسان ہیں جو دولت کے پیچھے، حکومت کے پیچھے اپنے پیغامات بھیجتے رہتے ہیں اور اپنی حکومت کو وسیع کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی یہ مشورہ دیا گیا، بلقیس نے تمام طرح کے جواہرات اور زیورات جمع کیے، حضرت سلیمان کی خدمت میں بھیجے گئے۔ حضرت سلیمان نے اب جو یہ جواہرات دیکھے اور معلومات دیکھا تو غصہ کے کہا کہ مجھے اس معلومات کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ندائے توحید بلند کرنے والے افراد چاہیے، مجھے اس حکومت کی ملکہ چاہیے جو لا الہ الا اللہ کہتی ہوئی نظر آئے، اور اس کے بعد وہاں کی رعایا چاہیے جو خدائے واحد کی پرستش کرے، نہ یہ کہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق سورج کو وہ اپنا خدا بنائے ہوئے ہیں۔ آنے والے واپس جاتے ہیں، بلقیس سے کہتے ہیں کہ تمہارا معلومات واپس کر دیا گیا ہے۔ اب وہ ذرا یہ کہتے ہیں اس سے پہلے کہ سلیمان ہم پہ حملہ کریں، بہتر یہ ہے بلقیس آپ خود جائیے اور حضرت سلیمان سے بات کریے، اگر واقعاً وہ اللہ کی طرف سے فرستادہ ہیں تو پھر ہم لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر ارادہ یہ کیا گیا کہ بلقیس حضرت سلیمان سے ملنے کے لیے جائیں، اور اب ادھر حضرت سلیمان ہیں کہ جنہوں نے اپنے تمام وزراء کو بلا رکھا ہے اور تمام حکومت کو بلانے کے بعد کہا ہے کہ کیا کیا جائے کہ بلقیس کے سامنے جب ہم کہیں کہ لا الہ الا اللہ کہو، ندائے وحدانیت و دعوت توحید ہم ان کی طرف بھیجیں، تو پھر کیا کیا جائے کہ ان کے دل میں اللہ کے لیے جگہ بن جائے۔
کسی نے کہا کہ آپ سے پہلے جو انبیاء تھے وہ اپنی نبوت کو ظاہر اور ثابت کرنے کے لیے معجزات دکھایا کرتے تھے، لہٰذا آپ بھی کوئی معجزہ ان کو دکھائیے کہ ان کو یقین ہو جائے کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اس کے نبی ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ کہتے ہیں بالکل معقول ہے، کیا معجزہ کیا جائے؟ تو اچانک خیال آیا کہ یہ ہدہد ہے جو بیان کرتا تھا کہ بلقیس کے پاس ایک ایسا تخت ہے کہ جو کافی وزنی ہے، جس کی مسافت کافی ہے، کافی اونچا ہے، اور اس کے بعد اب کہتے ہیں تمام اپنی رعایا سے کہ تم میں سے کون ہے جو بلقیس کے پہنچنے سے پہلے ان کا تخت یمن سے ملک سبا سے یہاں پر لے آئے۔ اور جب یہ حضرت سلیمان نے سوال کیا تو ایک عفریت نامی جن ہے جو اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے حضرت سلیمان اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جتنی دیر میں آپ کی میٹنگ ختم ہوگی، آپ کی میٹنگ ختم کرنے سے پہلے میں بلقیس کے تخت کو ملک سبا سے آپ کے پاس لا کر دکھا دوں گا۔ حضرت سلیمان اجازت دیتے، اس سے پہلے حضرت سلیمان کے جو وزیر آصف ابن برخیہ کہتے ہیں کہ نبی خدا اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ بیان کروں۔ ہاں آصف تم تو میرے وزیر ہو، میرے جانشین ہو، بیان کرو کیا کہنا چاہتے ہو۔ کہ مولا اگر اجازت ہو تو یہ تو اتنا وقت مانگ رہا ہے کہ جتنی دیر میں آپ کی یہ میٹنگ ختم ہوگی یہ لے کے آئے گا، آپ مجھے اجازت دیں۔ آپ اپنی پلکوں کو جھپکائیں گے اور دوبارہ جو کھولیں گے تو تخت بلقیس آپ کے سامنے ہوگا۔ ادھر حضرت سلیمان نے یہ دعویٰ سنا، اجازت دی، آصف جاؤ تم کو اجازت ہے، اور ادھر حضرت آصف ابن برخیہ نے موجزانہ طور پہ بلقیس کے تخت کو ملک سبا سے حضرت سلیمان کے پاس ظاہر کر دیا اور حاضر کر دیا۔ واقعات بہت زیادہ ہیں، میں نے بیان کیا سورہ نمل میں، آپ اس کی تفصیلات کو پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے جو عرض کرنا تھا وہ یہ کہ جب یہ معجزہ ہوا اور آ کے اب جو بلقیس نے دیکھا کہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت حضرت سلیمان کے پاس پہنچ چکا ہے، تو ایک مرتبہ پریشان ہوئی، تڑپ گئی، حیران ہو کے کہتی ہے کہ تمہارے اختیار میں کیا ہے کہ میرے آنے سے پہلے میرا تخت، یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے میرا ہی ہو، اور اب جب میں دیکھ رہی ہوں تو مجھے یقین ہو چکا ہے کہ یہ وہی تخت ہے جس تخت پہ بیٹھ کے میں ملک سبا میں بادشاہت کرتی ہوں، یہ تم نے کیسے منگوا لیا؟ اب حضرت آصف ابن برخیہ ہیں جو مسکرا کے کہتے ہیں یہ میں نے اسم اعظم سے کیا۔ اب جیسے اسم اعظم کا نام سنا کہ یہ کیا ہے کہ یہ اللہ کا ایک نام ہے، بس جیسے اتنا سنتی ہیں بلقیس اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھتی ہیں اور اس کے بعد پوری رعایا مسلمان ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، اس کو بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا تھا کہ حضرت آصف ابن برخیہ جیسا وزیر ایک اسم اعظم کو جانتا تھا کہ جس کی وجہ سے تخت بلقیس ملک سبا سے حضرت سلیمان کے حضور میں آیا، اور اس کے بعد بلقیس اور تمام رعایا نے لا الہ الا اللہ کہا۔ تو اب سوچئے جب ایک اسم اعظم جاننے والے کا اثر یہ ہے کہ ایک مملکت کو مسلمان کر دے، تو وہ امام زمان کے جس کے لیے امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم اور امام ہادی کی یہ حدیثیں موجود ہوں کہ ہم اہل بیت وہ ہیں کہ اللہ کے اسم اعظم کے جو 73 ہیں ان میں سے 72 کا علم ہمارے پاس ہے۔ ایک اسم اعظم کا علم حضرت آصف ابن برخیہ کے پاس ہے، تو تخت کو بلوا لیتے ہیں جب چاہتے ہیں، اور اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے پاس 72 اسم اعظم کا علم ہے۔ تو سوچئے کہ جب وہ امام آخر آئے گا کہ جو سلیمان کا بھی امام ہے، جو داؤد کا بھی امام ہے، جو عیسیٰ و موسیٰ کا بھی امام ہے، جب وہ آئے گا اپنے تمام علوم اسم اعظم کو لے کر، تمام اسماء اعظم کو لے کر، تو پھر کیا ہوگا؟ ادھر وہ کعبے سے یا لسارالات الحسین کی صدا بلند کرے گا، اور ادھر تمام افراد مخلوقات خدا لا الہ الا اللہ کہتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اور عزیزان گرامی، اب جو حالات اس وقت پوری دنیا کے اندر بن رہے ہیں تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ دن دور نہیں کہ جب کسی روز جمعہ میں ظہر کے وقت یہ آواز سنائی دے گی کہ امام کا ظہور ہو گیا۔ کہنا صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ یہ آواز سنائی دے کہ امام کا ظہور ہو گیا ہے، کیا ہم نے اپنے آپ کو اتنا آمادہ کیا ہے کہ ہم لبیک یا امام کہتے ہوئے ان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں؟ اس لیے کہ جب امام آواز بلند کریں گے تو 313 وہ افراد ہوں گے جو چشم زدن میں امام کی خدمت میں امام کی نصرت کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد امام کا وہ انقلاب آئے گا کہ جہاں پر جو دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے، آج اس دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ جہاں تمام خداوند عالم کے گناہوں کو عام کر کے نعمت سمجھا جا رہا ہے اور اللہ کی اطاعت کو عار سمجھا جا رہا ہے، جہاں ضلالت اب ہم کو ریاست کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جہاں پر عدالت اب پیروں کے نیچے دبی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس ظلم بھری دنیا میں کہ جہاں اب اولاد اپنے والدین کا احترام چھوڑ چکے ہیں، جہاں پر والدین کے دلوں میں اپنی اولاد کی محبت ختم ہو رہی ہے،
جہاں پر اقربا کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، جہاں پر اولاد کے فرائض کو منہدم کیا جا رہا ہے، جہاں پر ظلم اور جور کو حکومت حاصل کرنے کا ایک اسلحہ سمجھا جا رہا ہے، اس بدتر دنیا کے اندر، اس خراب دنیا کے اندر اب وہ زمانہ انشاءاللہ آنے والا ہے کہ جب عدالت کا امام اور امر بالمعروف کرتا ہوا ہمیں نظر آئے گا، اور وہ یہ مانگے گا کہ کون ہے جو میری فوج میں داخل ہو۔ تو اس کی فوج میں داخل ہونے کے لیے کیا ہمیں آمادہ نہیں رہنا چاہیے؟ کیا ہمیں تیار نہیں رہنا چاہیے؟ کیا ہمیں اپنے آپ کو اس لائق نہیں بنانا چاہیے کہ جب امام بلائیں تو ہم لبیک کہتے ہوئے ان کے حضور میں پہنچ جائیں؟ کیا ہمیں اپنے اعمال و افعال میں تبدیلی نہیں لانا چاہیے کہ اگر تبدیلی نہ لائی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ صرف یہ کہ امام کی آواز پہ لبیک نہ کہیں بلکہ کہیں ہم ان کے مقابلے پہ تو نہیں آ جائیں گے؟ کیا ہمارے اعمال و افعال اس لائق ہیں کہ امام ہم کو بلا کے گلے سے لگا سکیں، یا پھر ہمارے اعمال و افعال اس لائق ہیں کہ امام ہم کو اپنی بزم سے نکال دیں؟ اس لیے کہ زبان سے یہ کہہ دینا کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں اور ہے، اور دل سے ان کا چاہنے والا بن جانا اور ہے۔ ہمارے سامنے واقعات موجود ہیں، آنے والے آئے ہیں نہ جانے کہاں سے، رضائے غریب کے دیار میں آئے، مولا سے ملنا چاہتے ہیں، زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، پورا کاروان آیا ہے، دق الباب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم امام سے ملنا چاہتے ہیں۔ امام نے پوچھا کہ خادم جاؤ ان سے پوچھو یہ کون ہے؟ آنے والے کہتے ہیں کہ جاؤ امام سے کہہ دو ہم ان کے شیعہ ہیں۔ امام نے کہا ان سے کہو واپس چلے جائیں۔ چاہنے والے تھے واپس چلے گئے، اگلا روز پھر ہوا، ملاقات کے لیے آئے، ہم امام سے ملنا چاہتے ہیں۔ خادم کہتا ہے کون؟ کہا ہم امام کے شیعہ۔ امام نے کہا کہہ دو واپس چلے جائیں۔ یہ روزانہ آ رہے ہیں، ہم آپ کے شیعہ ہیں، ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ امام روزانہ واپس کر رہے ہیں، اور اب ان کے اپنے وطن جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، تو ایک روز اب جو آخری روز آئے ہیں اور روتے ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کے خادم سے کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم ہم سے کون سی خطا ہوئی، ہم سے کون سا گناہ ہو گیا کہ امام ہم سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے، مگر ہاں کل ہم اس ملک سے جانے والے ہیں، ہم کل امام کے شہر سے جانے والے ہیں۔ جب ہم واپس جائیں گے بصرہ اور اپنے وطن میں پہنچیں گے اور لوگ آ کے پوچھیں گے کہ رضائے غریب دکھتے کیسے ہیں، ان کی شکل کیسی ہے، ان کا چہرہ کیسا ہے، ان کا نور کیسا ہے، ان کا علم کیسا ہے، تو وہ جو ملنے ہم سے آئیں گے جب ہم ان سے بتائیں گے کہ امام نے ہمیں ملنے کی اجازت نہ دی تو ہماری عزتیں پامال ہو جائیں گی، ہمارا احترام قوم کے اندر ختم ہو جائے گا۔ مولا آپ تو دشمن کا بھی احترام ختم نہیں ہونے دیتے کہ اپنے چاہنے والوں کو بے عزت کریں گے۔ اتنا سنا، امام نے کہا اچھا ہم ملاقات کریں گے۔ آخری روز امام ملاقات کو آئے تو سارے چاہنے والے ہاتھوں کو جوڑ کے آنسو بہا رہے ہیں، مولا کون سا گناہ ہو گیا، کون سی ایسی خطا ہوئی کہ 1 مہینہ ہو گیا مسلسل ملاقات کے لیے آتے ہیں، آپ انکار کر دیتے ہیں۔ امام نے کہا کہ تمہارے الفاظ سبب بن رہے تھے کہ ہم تم سے ملاقات نہ کریں، مولا ہم نے کیا کوتاہی کر دی، کون سے الفاظ ہم نے ایسے بیان کیے کہ جس نے آپ کو ہم سے دور بنا کے رکھا ہوا ہے۔ کہا تم یہ کہتے ہو کہ تم ہمارے شیعہ ہو، لیکن ہمیں تو تمہارے اندر شیعت کی بو اور خو نظر نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں مولا ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ کی امامت کے قائل ہیں، آپ کی ولایت کے قائل ہیں، پیغمبر کے بعد مولا الموحدین کو اپنا امام اور امیر المؤمنین جانتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں۔ امام نے اس کے بعد فرمایا کہ نہیں، اگر بس اتنا ہے تو یہ سمجھاؤ کہ تم ہمارے محب ہو، اور جب کوئی پوچھے کہ تم کون ہو تو کہو کہ ہم محب اہل بیت ہیں۔ ہمارا شیعہ ہونے کے لیے سلمان جیسا عزم چاہیے ہوتا ہے، ابوذر جیسا علم چاہیے ہوتا ہے، مقداد جیسا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، اور شہدائے کربلا جیسی غیرت چاہیے ہوتی ہے۔ اگر یہ غیرت تمہارے پاس ہے، اگر یہ علم و حلم و عمل تمہارے پاس ہے تو تم ہمارے شیعہ ہو۔ اپنے کو ویسا بنا لو کہ پھر تمہیں زبان سے نہ کہنا پڑے کہ ہم شیعہ ہیں، بلکہ ہم خود کہیں کہ یہ ہمارے چاہنے والے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سمجھ تو رہے ہیں کہ ہم امام آخر کو اپنا امام جانتے ہیں، ہم ان کے چاہنے والے، ان کے شیعہ ہیں، اور ان کی نگاہ میں ہماری کوئی وقت نہ ہو، ہم ان کے شیعہ نہ ہوں۔ تو اس سے پہلے کہ وہ ہمیں رد کریں، ہم اپنے آپ کو ان کا چاہنے والا بنا لیں، ہم اپنے آپ کو ان کا شیعہ بنا لیں۔ اور خدا کی قسم، جس کو یہ راز سمجھ میں آ گیا کہ شیعت کسے کہتے ہیں اور قربانی کس کو کہتے ہیں، تو پھر وہ پوری زندگی اگر دشمنوں کے نرغے میں بھی رہے تو وقت آخر حر بن کے علیہ السلام ہو جایا کرتا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کی۔ ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس، ایک معظمہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ پچھلے برس جب یہ اس دنیا سے گئیں تو گھر والوں نے بہت ہی حوصلے کے ساتھ اور بہت ہی شفقت کے ساتھ اور بہت ہی صداقت کے ساتھ
تمام مراسم کو ادا کیا، ان کے جنازے کو اٹھایا، ان کی تکفین ہوئی، ان کی تجہیز ہوئی، ان کی تشییع ہوئی، ان کی مجالس برپا ہوئیں، اور چاہنے والوں نے آ کے پرسہ دیا۔ آج 1 برس پورا ہو گیا، زمانہ اجازت نہیں دیتا کہ کھلے عام مجلسیں کی جائیں، تو آج سوشل پلیٹ فارم کے ذریعے سے ایصال ثواب کی مجلس بھی ہو رہی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمیں ان سے لگاؤ تھا، وہ ہماری چاہنے والی اور ہم ان کے چاہنے والے تھے۔ مگر عزیزان گرامی، ہم نے کچھ ایسے چاہنے والے بھی کربلا میں دیکھے کہ جہاں پر 4 برس کی بچیاں ہیں جو اپنے باپ کو آنسو بہانا چاہتی ہیں تو ظالم تماچے مارتا ہے۔ ایک قیدی ہے، ایک بیمار بیٹا ہے جو اپنے باپ کو یاد کرنا چاہتا ہے تو ظالم کوڑے برساتا ہے۔ عزیز خدا، آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ حضرت امام سجاد کہ کربلا کے بعد اب جو امتحانوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، روایتیں بتاتی ہیں کہ زندان شام میں آ کے قید ہو گئے۔ 1 برس کے بعد جب واپس مدینے گئے تو ابو منذر مدائنی ہے جو سوال کرتا ہے، مولا بڑی تکلیفیں اٹھا کے آئے ہیں، بڑی مشکلات اٹھا کے آئے ہیں، مجھے بتائیے سب سے بڑی مصیبت کیا تھی اور وہ کہاں گزری، سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں گزریں؟ امام نے 3 مرتبہ کہا، الشام، 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 سب سے زیادہ مصیبتیں ہمارے اوپر شام میں گزریں۔ وہ آنے والا کہتا ہے، مولا عباس تو کربلا میں قتل ہوئے، اکبر کے سینے میں برچھی کربلا میں لگی، اصغر کا جنازہ کربلا میں دفن ہوا، شام میں ایسی کون سی مصیبت تھی جو آپ سے شام بلائے نہیں بھولتا؟ اب امام کا وہ جملہ، ابو منذر، 7 مصیبتیں شام پہ ہم پہ ایسی ہوئیں بعد کربلا، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے راستے میں 7 ایسی مصیبتیں ہیں جو ہم سے فراموش نہیں ہوتی۔ کہا، مولا وہ مصیبتیں کیا ہیں؟ کہ پہلی مصیبت تو یہ تھی کہ جب 11 محرم کو ہمیں اسیر کیا گیا تو ادھر سے گزارا گیا جدھر ہمارے شہداء کے کچلے ہوئے جنازے پڑے تھے، جہاں حسین کا پامال لاشا پڑا تھا، جہاں عباس کے کٹے ہوئے شانے پڑے تھے، جہاں اصغر کا ننھا سے کٹا ہوا گلا پڑا تھا۔ ظالموں نے اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر دیا تھا، مگر آل اطہار کے جنازے دن کی دھوپ میں پڑے ہوئے تھے، اور یہ بیٹا موجود تھا ہاں، مگر اتنا معذور، اتنا مجبور تھا کہ بوڑھے باپ کے جنازے کو دیکھتا رہا مگر اس کو قبر میں چھپا نہ سکا۔ یہ پہلی مصیبت تھی۔ کہ دوسری مصیبت کیا تھی؟ کہ دوسری مصیبت یہ تھی کہ جب ہم اہل حرم کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام جانے لگے تو ہمارے قافلوں میں ہمارے شہداء کے سروں کو نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا۔ حسین کا سر بھی نو کے نیزہ پہ تھا، خون ٹپک رہا تھا۔ کوئی پوچھتا تھا یہ کون ہے تو یہ کہنے والے یہ نہ کہتے تھے کہ یہ محمد مصطفیٰ کا نواسہ ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، بلکہ کہتے تھے یہ باغیوں کا گروہ ہے، حکومت سے بغاوت کی تھی، یہ خارجیوں کا گروہ ہے، اسلام سے خروج کیا تھا، ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اور ہاں، ایک مصیبت ایسی تھی جو مجھ سے آج بھی بلائے نہیں بھولتی۔ کہ مولا وہ مصیبت کیا تھی؟ کہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کی منزلیں تھیں اور ہمیں اسیر کیا گیا، اور زینب جو میری پھوپھی تھی اور جو میری مائیں تھیں، جو میری ازواج تھیں، جو گھر کی خواتین تھیں، وہ پورے راستے بے مقنع چادر جا رہی تھیں۔ جن کے گھروں سے پردے کا رواج شروع ہوا، جن کے گھروں سے مقنا باندھا گیا، ان کے گھر کی عورتوں کو بے مقنع چادر پھرایا جا رہا تھا، اور یہ بھتیجا اتنا مجبور تھا کہ پھوپھی کو ایک چادر بھی نہ دے سکتا تھا۔ عزیز و بس میں نے مجلس کو تمام کیا، کہا جانتے ہو جب مجھے اونٹ پہ سوار کیا گیا تو وہ اونٹ، اس کے اوپر کوئی ایسی چیز نہ تھی جو مجھے آرام پہنچاتی، بلکہ مجھے اونٹ پہ سوار کیا گیا، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، کمر میں لنگر، گلے میں توق تھا، اور ہمیں ایسے زنجیروں میں باندھا گیا تھا کہ جب وہ اونٹ راستے میں چلتا تھا اس کے چلنے سے ہمارے زخم تازہ ہو جاتے تھے۔ اور اسی عالم میں ہم جب شام پہنچے تو شام کی عورتوں کو معلوم ہوا کچھ خارجی ہیں جنہوں نے اسلام سے خروج کیا ہے، ہمارے اوپر پتھر پھینکتے تھے، ہمارے اوپر آگ پھینکتے تھے۔ اچانک ایک شعلہ میری زوجہ فاطمہ بنت حسن کے سر پہ گرا، اور فاطمہ بنت حسن کے ہاتھوں میں محمد باقر تھے، ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ یہ شعلہ جو سر پہ گرا تو سر کے بالوں کو جلانا شروع کیا، تپش دماغ تک پہنچی۔ ارے وہ منظر مجھ سے بھلائے نہیں بھولتا۔ میں نے نجف کا رخ کیا، مشکل کشا، سب کی مشکل کشائی کرتے ہو، آؤ دیکھو تمہاری پوتی فاطمہ ہے، یہ ایک امام کی زوجہ، ایک امام کی ماں ہے، مگر آج ظالم اس کے سروں پہ شعلے پھینک رہا ہے اور یہ اتنی مجبور ہے کہ اپنی آنکھ کو بھی نہیں بجھا سکتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ حضرات گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ
وحیدہ رضوی بنت اعجاز حسین صاحب کی روح کو ایصال فرمائے۔ اسم تو میبارد از نفس باران، نور رخت دارد جلوه بی پایان، بر دل خسته میدهد اسمت لذت عشقی مدام، بر روح بلندت سلام.